اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ تحلیلی جائزہ میں آپ کے حاضر خدمت ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے خیر عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے راہ کی طرف اور ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اور وجود میں انقلاب لانے کے لیے توبے کا انتخاب فرمایا کہ اے میرے بندے تو توبہ کر، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، پشیمان ہو کے میرے درگاہ میں آ جا، میں تیری جتنی بھی گناہیں ہیں اس کو بخش دوں گا، چاہے وہ احد کے پہاڑیوں کے سلسلے کے برابر گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے حقوق کو پائمال کرنے کے لیے اللہ خود بخش دیتا ہے ان گناہوں کو، اور جو حقوق العباد کے دائرے میں ہے اس کے لیے زمینہ فراہم کرتے ہیں، یعنی اس گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ حتیٰ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حتیٰ روز قیامت جس بندے کے حقوق کو پائمال کیا ہوتا ہے اس کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس بندے کو کہ جس نے توبہ کی ہے، یہ جو تائب ہے، دونوں کے درمیان معاملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کو اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ توبے کا مرتبہ ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی نے سچے دل سے توبہ کر لی، توبہ کا یہ مطلب ہے کہ جو گناہ ہیں اس کو پھر یہ تکرار نہیں کر رہا۔ ایک دفعہ صدق کے دل سے توبہ کر لی، اللہ جو ہے اس کی سب چیزوں کو جو بھی اس نے کی ہے وہ بخش دیتا ہے۔ یہ حقیقتاً یہ مضمون ہے اس سخنرانی کا جو مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی نے اپنے تقریر میں اور اس خطاب میں جو شام غریباں کے موقع پر انہوں نے مومنین کے لیے جو نکات ارشاد فرمائے تھے، اس میں سے ایک نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حر علیہ السلام نے توبہ کر لی، اور توبہ اس شکل میں کی کہ ظاہر ہے کہ جو توبہ ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب آپ وہ کریں گے تو بس اوقات آپ کو پھر کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑ جاتی ہے، جو حضرت حر نے دی اور بخوبی دی، اور توبہ بھی اسی کے لیے کی۔ سبط رسول اللہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان سے عفو طلب کرتے ہیں اور جا کے ان کے راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت حر کا مقام ہے، اور اس جملے کے عنوان سے جو زیارت عاشورہ کا ہے، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و ممات مماتی، اور اللہ جو ہے ہمیں اس طریقے سے زندگی دے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگی ہے، اس طریقے سے جینے کی توفیق دے دے، اور موت بھی وہی موت دے دے کہ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کی رخصتی اس دنیا سے ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس طریقے سے یہ موت نصیب فرما۔ اور یہ حقیقت حضرت جناب حر کا مقام ہے کہ جنہوں نے یہ زندگی اسی طریقے سے انہوں نے بخوبی جیسے، اور میں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت حر علیہ السلام کے بارے میں بس اوقات کچھ خطباء غلطیاں کر جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ سب سے بڑا گنہگار، نعوذ باللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن عظیم لوگ پھر اس خطاؤں کا جبران بھی کر دیتے ہیں، اسی دنیا میں کر دیتے ہیں۔ یہ عظیم لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ جو لوگ جو فاسق لوگ ہیں وہ خطاؤں پہ خطائیں کرتے جاتے ہیں، پھر خطا کے بدلے میں ایک اور اس سے بڑی خطا، پھر اس سے بڑی خطا، پھر اس سے بڑی خطا، اس طریقے سے جاتا ہے۔ جو عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں
وہ ایک خطا کر دیتے اس کا جبران کر دیتے ہیں۔ جناب حر بھی اسی طریقے سے ہے، عظیم شہید ہے، عظیم شہید۔ اور جناب حر کوئی آج کل کے اس دور میں تو بڑے سے چھوٹے چھوٹے لوگ جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی کم درجے کے لوگ اپنے آپ کی مثال حضرت جناب حر سے دے، حالانکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، 1000 کا لشکر اس کے پاس تھا جب وہ کربلا میں تشریف لائے تھے۔ آج انشاءاللہ اسی تحلیلی جائزے پر ہم گفتگو کریں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی حفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنگو افریقہ سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ان کے ساتھ پہلے سے ہی ہمارا رابطہ برقرار ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ اور بندہ حقیر نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا۔ اور میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا، چونکہ ظاہر ہے وقت ہمارے پاس کم ہے، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کے اس کے خطاب کے عنوان سے ہے۔ تو پہلا سوال قبلہ اس عنوان سے میں کروں گا کہ انہوں نے زیارت عاشورہ کا ایک جملہ رکھا تھا، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، ہماری زندگی اس طریقے سے ہو جائے جیسے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اس جملے پر قبلہ آپ کیا روشنی فرمائیں گے؟ بسم اللہ فرمائیں۔ جی قبلہ آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ گئی ہے۔ جی سوال قبلہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ زیارت عاشورہ کا یہ جملہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، ہماری زندگی اس طریقے سے ہو جائے جیسے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زندگی ہے، اس پر قبلہ اگر ایک روشنی فرمائے اس جملے پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کریں اسی جملے کے حوالے سے جی کہ زیارات اور دعائیں جہاں پر بھی ہیں، جی تو زیارتوں میں بھی بہت سارے جملے دعائیہ ہیں، بہت سارے جملے اظہار عقیدت اور اظہار جذبات کے حوالے سے ہیں۔ صحیح۔ تو دونوں جملے، یعنی اگر اظہار جذبات ہیں تو صرف اور صرف الفاظ نہیں ہیں جی کہ مثلا ہم کہیں کہ ہم اپنی جان فدا کر رہے ہیں آپ کے اوپر، جی یقیناً وہ جذبہ ہونا چاہیے تبھی ہم یہ بات کہیں۔ اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو پہلے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے بعد پھر دعا کے حوالے سے یہی جملہ کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد جی و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ جی اگر ہم دعا کرتے ہیں تو یقیناً یہ حقیقت میں ہمارے اندر یہ طلب ہونی چاہیے جی کہ ہم محمد و آل محمد کی حیات اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی ممات اور ان کی جو موت کا سلسلہ ہے، اس اعتبار سے ہم کو ایسی طلب ہے ہمارے اندر کی ہماری زندگی ان کے جیسی گزرے اور ہماری موت بھی انہی کے جیسی موت ہو۔ صحیح۔ اب یہ زندگی بہرحال اہل بیت علیہ السلام کے ہمارے سامنے ہے، اور ان کی سیرت، ان کا کردار، وہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی اب اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر حقیقی طلب ہے، اور حقیقی طلب ہے تو ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے دعا کیا ہے، جو ہم نے پروردگار عالم سے مانگا ہے، اس راستے کے اوپر ہم خود بھی قدم اٹھائیں۔ صحیح۔ ایام ازا اور یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے، مقصد یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس یا امام حسین علیہ السلام کا ذکر یا اہل بیت علیہ السلام کا یہ تذکرہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم ان کے فضائل، ان کے مقامات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے لا سکیں۔ لہذا وہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی حیات ہے اور جس کی ہم کو طلب ہے کہ ہم ویسی زندگی گزاریں، اس کا ایک نمونہ امام حسین علیہ السلام کا وہ کرم ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے جناب حر علیہ السلام کی
بنسبت اظہار کیا ہے یا بہرحال پیش کیا ہے کہ جناب حر کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے کا کرم کیا ہے. اب یہ تذکرہ بہرحال ہم پہلے اس نقطے کو بیان کر دیں کہ ہم عام طور سے جب جناب حر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو مصائب میں ہوتا ہے تذکرہ، اور مصائب میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے کرم کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم مظلومیت کو بیان کرتے ہیں اور کرم کو بیان کرتے ہیں تو ایک گریز کے طور پر ہم اس واقعے کو کہ جو وہاں پیش آ چکا ہے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کرم کتنا عظیم تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کو معاف کر دیا. اب اس بات کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا کلیجہ رکھنا امام حسین علیہ السلام کا، اس کے باوجود کہ حر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے لے آنے والا وہ حر تھا. 1000 کا لشکر لے کے آیا، امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ چلتا رہا اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیر لیا اور اس کے آگے جانے نہیں دیا. تو جب ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ایسا خیال ہو سکتا ہے کہ جب حر کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر پر کرم فرمائی کی اور جس طریقے سے حر کے لشکر کی ضیافت کی، جس طریقے سے حر کے لشکر کا استقبال کیا، باوجود اس کے کہ دشمن کا لشکر تھا، حر دشمن تھا، حر کا لشکر امام حسین علیہ السلام کا دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے کرم کی انتہا کر دی کہ حر کے لشکر والوں کو بھی پانی پلایا، حر کے لشکر والوں کے جانوروں کو بھی، گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. اور پانی پلانے کے حوالے سے یہ انداز جو تاریخ نے بیان کیا ہے اور مرجع علی قدر نے بھی اشارہ کیا کہ امام نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو اس وقت تک ان کے سامنے سے مشقیں نہ ہٹائی جائیں جب تک وہ گھوڑے سیراب نہیں ہو جاتے. تو کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آئے کہ امام حسین علیہ السلام مثلا بعد کے حالات سے تو واقف تھے ہی، لہٰذا اس وقت اتنا کرم دکھا رہے تھے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی مثلا وہ جو بعد کے حالات ہیں اس پر وہ مظلومیت دنیا پہچانے. یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ کوئی اسکرپٹڈ داستان نہیں ہے کہ جس کو اس طریقے سے لکھا گیا. یہ ایک حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے. امام حسین علیہ السلام کا وہاں جو کرم ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی وہ ان کی صفت یہی ہے، ان کی سخاوت، ان کی جس کو کہا جائے وہ کرم کا تقاضا یہی تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا ہے. یعنی اس سے بحث نہیں ہے کہ بعد میں واقع کربلا میں وہ ذمہ دار ہے یا امام حسین علیہ السلام بعد میں پیاسے ہوں گے اور 3 دن کی بھوک اور پیاس میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن اس مقام پر یعنی جب حر کا سامنا ہوا ہے، حر کے لشکر کا سامنا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ ان کے کرم کا تقاضا ہے اور یہ خاندانی کرم ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم مثلا خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں. اہل بیت علیہ السلام نے کئی اماموں کے لیے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ہے، کئی مرتبہ اپنے گھر کو راہ خدا میں لٹا دیا، راہ خدا میں سارا اموال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، بانٹ دیا. یعنی لوگوں کو ضرورت پڑی اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سب کچھ اپنا گھر راہ خدا میں دے دیا. امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ حرہ کے بعد جب حالات اتنے تنگ ہوئے کہ مروان کی گھر والوں کو پناہ کی ضرورت پڑی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے مروان کے گھر والوں کو پناہ دیا. یہ جو کرم ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کا، معصومین علیہ السلام کا، اس کے حوالے سے جو روایات میں جملے ہیں یا خاص طور سے زیارت جامعہ میں یہ جو جملہ ہے سجیتکم الکرم، سجیت کے معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ سجیت یعنی کرم ان لوگوں کے ساتھ بھی کرنا جو کرم کے مستحق نہ ہو. یہ اہل بیت علیہ السلام کا شیوا ہے. لہذا جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے یہ نقطہ سیکھیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ تو دیکھتے ہی ہیں کہ مثلا وہ مستحق احسان ہے یا
نہیں ہے، یا کم سے کم مثلا اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ یہ کہ اگر ہمارا اس کا رابطہ اچھا ہوا تو ہم اس کے ساتھ کرم کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ایک بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور اگر ہمارا اس کا رابطہ اچھا نہیں ہے تو لاکھ وہ ضرورت مند ہو ہم اس کے ساتھ کوئی اچھائی اور نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ بالکل. اور یہ دشمنی بھی مثلا بہت ہی نارمل، بہت ہی مثلا ساتھی دشمنی ہو، عام دشمنی ہو، کوئی جانی دشمنی نہیں. اور امام حسین علیہ السلام سے جس وقت مل رہا ہے، آ کے ملاقات کرتا ہے، اس وقت حر کون ہے؟ ابن زیاد کا فرستادہ، ابن زیاد کی طرف سے لشکر لے کے آیا ہے. وہ یزید کا لشکر ہے جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور امام حسین علیہ السلام حر کے لشکر کو سیراب کرتے ہیں. اب یہ چیزیں ہم دنیا کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ دنیا پہچانے کہ یہ کرم کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دل کتنا بڑا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کرم کی کیا منزل ہے، کیا انتہا ہے کہ انسان کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اتنا کرم کسی انسان کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ ایسی برخورد کرے. اس طریقے سے آپ دنیا میں مثلا جو ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، یہ عیسائی حضرات جو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اس میں ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے. وہ ایک شخصیت ہے جس کا نام سینٹ نکولس ہے یا سینٹا کلاس جسے کہتے ہیں. اس نے مثلا ایک غریب کے گھر میں 3 سونے کی چھڑی ڈالی، اور اس کے بعد پھر آج تک اس کے سخاوت کی یاد منائی جاتی ہے کہ بچوں کو گفٹ دیا جاتا ہے سینٹا کلاس کے نام سے. ایک سینٹا کلاس، ایک امیر انسان اگر جو ہے وہ کسی کو 3 سونے کی چھڑی دے دیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ صدیوں سے وہ اس کی یاد منا رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. 14 کے 14 معصومین کو دیکھیں اور ان کی تاریخ کو دیکھیں. کون ہے انسان کی جو دن بھر بھوکا رہے، روزہ رکھے، اور اس کے بعد افطار کا موقع آئے اور کوئی انسان آئے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. جی 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 قبلہ بسم اللہ فرمائیں. رابطہ ہو گیا؟ جی 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 بسم اللہ. یعنی کرم کا یہ جو نمونہ ہے یہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں پایا جاتا ہے. بے شک. حتیٰ انبیاء علیہ السلام کی جو گزشتہ تاریخ ہے اس میں اس قسم کے نمونے نہیں پائے جاتے. یقیناً. اگر ایک مثلا قوم، ایک ملت اپنے ایک سخی کی سخاوت کو ایونٹ بنا لیتی ہے، رسم بنا لیتی ہے، اور سخاوت اس کے یہاں اس کے نام سے زندہ رہتی ہے، تو ہمارے پاس 14 ایسے نمونے موجود ہیں. سب کے سب نے کرم کی ایسے نمونے، کرم کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ وہ مثالیں دنیا کی کسی ملت کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی. لہذا اگر ہم یہ کرم دنیا کے سامنے پیش کریں تو یقیناً دنیا مات اور مبہوت رہ جائے گی، متاثر ہوگی اس کرم سے. بے شک. یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو یہاں پر بہرحال اہل بیت علیہ السلام نے یا امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا ہے اس مقام پر کہ جب حر نے پہلی مرتبہ ملاقات کیا جبکہ دشمن تھا. اب اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حر ملنے کے لیے جائے گا یا معافی کے لیے جائے گا تو امام حسین علیہ السلام کے استقبال کا کیا انداز. بے شک بے شک. قبلہ ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے، اور توبہ کے عنوان سے میں نے ابتدا میں تھوڑی سی گفتگو کی، اور خود حضرت حر علیہ السلام کا توبہ ہے، تو میں اسی عنوان سے 2 منٹ میں آپ سے جواب لینا چاہوں گا. توبہ اور پشیمانی کے اسباب اور اس کا پھر کیا سمریہ ہوتا ہے. اسلام کی خدمت میں حر جا کے جب توبہ کرتا ہے، تاریخ میں بہرحال ایک قرآنی مثال بیان کی جا سکتی ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم جو ہے وہ خطاوار تھے، ہم قصوروار تھے، جناب یوسف نے بالکل جس کو کہا جائے وہ ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ خطاوار تھے. فوراً آواز نکلا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، کوئی الزام نہیں آج تمہارے اوپر، اور اس طریقے سے معاف کر دیا. جناب یوسف اپنے بھائیوں کو اس طریقے سے معاف کرتے ہیں، بھائی ہیں سگے، خونی رشتہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو جو معاف کیا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے سگا، بلکہ جانی دشمن تھا، اور بالکل امام حسین علیہ السلام کے تمام حالات کا ذمہ دار تھا. لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام جب سامنا ہوتا ہے اور اس کے بعد حر آ کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے، آپ ہمیں معاف کرتے ہیں. امام نے پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟
کہا کہ ہمارا نام حر ہے۔ اللہ، امام نے فرمایا کہ کتنا بہترین نام تیری ماں نے رکھا ہے، حر ہے تو، انت حر فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ آتا ہے۔ حر کی یہ جو آزادگی ہے انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا۔ حر کی معرفت اس مقام پر بہت بلند معرفت تھی، اتنا بڑا انسان امیدوار نہیں رہتا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن حر امام حسین علیہ السلام سے بھی امید رکھتا تھا کہ ہاں وہ معاف کر دیں گے، ان کے کرم کی منزل کو پہچانتا تھا، اور خدا سے بھی امیدوار تھا کہ پروردگار عالم ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے۔ قرآن مجید کے ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس معرفت کے ساتھ حر آیا تو بہرحال انداز یہ تھا کہ کہاں حر فرمولا بننے والا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے حر علیہ السلام بن گیا۔ ماشاءاللہ، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیار اور دعا گو ہے یقیناً، اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی، نہایت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، اور انہوں نے جس عنوان سے خود اس جملے کے اوپر کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے جیسے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زندگی ہے، اور ہماری موت جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے جیسے محمد و آل محمد علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی ہے، تو اس عنوان سے انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور آخر میں جو توبہ ہے، بہت خوبصورت تعبیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، وہ ان کا خونی رشتہ تھا، اور سید الشہداء علیہ السلام نے اس سے بھی بڑا کرم کر دیا۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔